बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, आज हम साल के दौरान 28वें आम एतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतों का मरकज़ी नुक्ता दावत है कि खुदा हमें दावत देता है अपनी बादशाहत के लिए, लेकिन ज़रूर हमारे अपने अपने मंसूबे हैं, अपने अपने नज़रिए हैं और अपनी अपनी ज़रूरतों के पीछे भागते रहते हैं, अपने अपने ख्वाबों के पीछे भागते रहते हैं और खुदा की दावत को अक्सर औकात कबूल नहीं कर पाते। इसलिए आए उन औकात के लिए जब खुदा ने हमें बुलाया ताकि हम लायक और वाजिब तौर पर उसके सामने हाज़िर हों और हम ना हो सके, उन औकात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, मेरी सफ़र से बेशुमार गुनाह किए। इसके मुकस्सा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों मुकस्सों और आपसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
آج کی اقدس قربانی گزرانی چاہے گی اینیل ایلون کی اچھی صحت کے لیے کہ خدا اسے صحت اور برکت عطا کرے۔ آج کی اقدس قربانی تعظیم سنیرہ کی روح کے لیے گزرانی جائے گی، خدا اس کی روح کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے اور اپنے برگزیدوں میں شمار کرے۔ ہم دعا کے لیے اپنے سر کو چکائیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، بخش دے کہ تیرا فضل ہمیشہ ہمارے آگے آگے اور ہمارے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ نیز نیک کام کرنے کے لیے ہمیں صدا گرم جوش بنائے رکھ۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ اور روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ خداوند ایک ضیافت تیار کرے گا اور ہر چہرے سے آنسو پونچھ دے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 25ویں باب میں سے۔ ان دنوں میں رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوام کے لیے مرغن اشیائے خوردنی اور عمودہ میں کی ضیافت تیار کرے گا۔ ہم مرغن اور پرمغز اشیائے خوردنی اور عمودہ خالص میں کی ضیافت اور اس پہاڑ پر سے اس نقاب کو دور کرے گا جو تمام اقوام کو چھپاتا ہے اور اس پردے کو تمام امتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نست کرے گا اور خداوند خدا ہر چہرے سے آنسو پونچھ دے گا اور اپنی امت کی رسوائی تمام زمین پر سے دور کرے گا۔ یقیناً خدا نے فرمایا ہے، اس روز یہ کہا جائے گا، دیکھو یہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، وہ ہمیں رہائی دے گا۔ دیکھو یہ خداوند ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، پس ہم خوش ہوں اور اس کی نجات کے سبب سے شادمانی کریں، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پہاڑ پر قرار پکڑے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیو کے نام اس کے 4 باب میں سے۔ اے بھائیو، میں پستی سے واقف ہوں اور فراوانی سے بھی واقف ہوں،
میں نے ہر بات اور سب باتوں کی تعلیم پائی ہے، آسودہ ہونے کی اور بھوکے رہنے کی، فراوانی کی اور تنگ دستی کی، جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ اسی میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا ہے کہ میری مصیبت میں شریک ہوئے ہو۔ میرا خدا تمہاری ہر احتیاج کو اپنی دولت کے موافق مسیح یسوع میں جلال سے پورا کرے گا۔ ہمارے خدا اور باپ کی ابدالآباد تک تمجید ہوتی رہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی، اس کا 22واں باب، پہلی 14 آیات۔ ایک دن یسوع سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے ساتھ تمثیلوں میں بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے۔ بس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ عزیز بھائیو، آج ہم سال کے دوران 28ویں
عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج تلاوتوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ دعوت ہے، ضیافت ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ پورے کلام خدا میں تقریباً شاید 33 بار جو ہے وہ دعا یا روزے کا ذکر آیا ہے، اور کھانے پینے کا بے شمار اوقات، مور دین 337 ٹائمز جو ہے وہ کھانے پینے کا ذکر، بار بار کھانے پینے کا ذکر، شام کی دعوت کا ذکر، اور یعنی کہ ایسے لگتا ہے جیسے انسانوں کی زندگی کا دار و مدار وہ کھانے پینے پر، روٹی پر ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ روٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شاید بھوک بہت دیکھی ہے۔ سفر کے دوران جب وہ اپنا بیابان سے مصر سے نکلی اور بیابان میں 40 سال رہے بنی اسرائیل قوم، اور بھوک کا تجربہ، روٹی کا پھر ملنے کا تجربہ، یا اس کے بعد بھی کبھی غلامی میں چلے گئے، روٹی نہ ملنا۔ اس لیے خدا جو ہے وہ بتا رہا ہے آج کی پہلی تلاوت میں جو ہم نے سنی اشعیا نبی کے صحیفہ سے، اور اس میں بتایا گیا کہ فکر نہ کرو، یہ خدا جو ہے وہ سب کو، تمام اقوام کو، صرف ایک قوم کی بات نہیں، تمام اقوام کو جمع کرے گا، اور اس پہاڑ سے عمدہ غذائیں، لو کوالٹی نہیں ہوگا فوڈ، جو ہے وہ لو کوالٹی نہیں ہوگا، ہائی کوالٹی کا فوڈ ہوگا، جو سب میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ جو سب لوگ ہیں خدا کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، خدا جن سے پیار کرتا ہے، سب کو خدا عمدہ کوالٹی کا مرغن غذائیں، صحیح، اور جو زمینی جو غذائیں ہیں وہ بھی خوردنی، خوردنی جو زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی خدا ان سب کو دے گا۔ ایکوالٹی ہوگی، سب کو خدا بلائے گا، سب کو دعوت کی گئی ہے اور کھانا دیا جائے گا۔ اور خداوند کا پہاڑ ہے نا، اور یہ یروشلم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہاں سے فوڈ ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک پلک کے لیے تھوڑا سا سوچیں، ہاں دیکھیں، ہاں یار اگر ہائی فائنسٹ کوالٹی کی کوئی فوڈ چاہیے تو آپ سوچتے ہیں نیسلے کا فوڈ، نیسلے کے فوڈ پیکیجز یا اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ وہیں سے آتی ہیں، اور ہائی کوالٹی کی۔ دوسرے آپ کسی بھی برانڈ کی دوسری چیزیں اٹھائیں اور آپ دیکھیں گے یار یہ کوالٹی کی یہاں پر فرق ہے، کوالٹی فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے اور سی فوڈ ہو یا دوسری چیزیں ہوں تو آپ جب دیکھیں گے، ایون میڈیسن دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یار نہیں، یہ نا اگر گلیکسو کمپنی کی میڈیسن ہے اور یا کوئی اور کمپنی کی ہے تو آپ دیکھیں گے نہیں، لوکل کمپنی نہیں، یہ جو ہے یہ یہاں ہے۔ اور وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ وہاں سے آ رہی ہے، اسی پہاڑ کی طرف سے وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں بزنس کی، دیکھیں دنیا کے تمام بڑے بزنس دیکھیں، تمام چیزیں دیکھیں، یہ موبائل، ایوری تھنگ، سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہاں سے۔ تو ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ بھئی وہ ہائر اتھارٹی، لیکن خدا دعوت سب کو دے رہا ہے، ایکویلٹی۔ یہ نہیں کہ صرف ایک قوم کو خدا زیادہ پیار کر رہا ہے، دراصل کلام میں یہی بتا رہا ہے خدا کہ سب کو وہ ایکولی پیار کرتا ہے، اور سب کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ آئیں اور بھرپوری کے ساتھ۔ اور یہ تمام چیزیں، ان کی قیمت نہیں رکھی گئی، وہ شاید بیچ رہے ہیں، لیکن خدا کی جب حضوری میں آتے ہیں تو خدا مفت عطا کرتا ہے۔ اور خدا کی ضیافت کیا ہے؟ خدا دراصل جو ان چیزوں سے ریفر کرتے کرتے ہمیں اس ضیافت کی طرف لے کر آ رہا ہے جو پاک الطار پر ہم تجربہ کرتے ہیں، مسیح خداوند کا، کہ جہاں پر مسیح خداوند خود قربان ہوتا ہے، خود ہی برہ بھی ہے، اور خود ہی وہ آلٹر بھی ہے، مذبح بھی خود ہی ہے، اور خود ہی اپنی قربانی دے رہا ہے۔ اس دعوت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس دعوت میں سب کو دعوت ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی بہانے، اگر دیہاتوں میں دیکھیں، بہت سارے گاؤں میں دیکھیں، بیل لگی ہوتی ہے نا چرچ کے اندر، پہلی بیل ہوئی صبح میں، اور پھر کچھ 5-10 منٹ بعد پھر دوسری بیل ہوئی،
اور اس کے بعد پھر جنہوں نے آنا ہے وہ آ جاتے ہیں, جنہوں نے نہیں آنا وہ سوئے رہتے ہیں اپنے گھروں میں. صحیح, یہ گھر میں کوئی ایک آ کے اٹھاتا ہے, پاپا یا ممی اٹھاتی ہے, پھر دوسرا ہے اس نے کہا بھائی چلو چلو چرچ چلے, اور کوئی اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے. سو دعوت پہلی دفعہ بھیجے گئے, دوسری دفعہ بھیجے گئے. اگر ان کو پرسپیکٹیو کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اور بات ہے کہ جی پہلے ان کو اسرائیل کو بلایا گیا, نہیں آئے, اور اس کے بعد پھر غیر قوموں میں منادی کی گئی اور دوسری قوموں کو دعوت دی گئی اور وہ دوسری قومیں آئی ہیں. لیکن پھر وہاں پر بھی لباس کا ایشو. سو یہاں پر بھی ہم اس کو دراصل جو بات جو مرکزی نقطہ ہے وہ جو دعوت ہے وہ یہاں پر ہے, پاک الطار پر ہے. یہ تمام تلاوتیں جو ہمیں بتا رہی ہیں دراصل وہ ہمیں رہنمائی کر رہی ہے اس دعوت کی طرف جو پاک الطار پر مسیح خداوند کا کرتے ہیں تجربہ. تو سب بلائے گئے ہیں لیکن سب اس میں شامل ہوتے نہیں. اور پھر کئی دفعہ جو آتے ہیں وہ کئی دفعہ لائق طور پر نہیں آتے, اس لباس میں نہیں آتے. اور جیسے وہ دلہا کا والد گیا, اس نے کہا بھائی میاں تو نے یہ شادی کا لباس نہیں پہنا, تو کیسے آ گیا بھائی شادی کا لباس پہن کے آ. شادی کے لباس سے اگر ظاہراً طور پر لیا جائے کئی دفعہ ہم جو ہے وہ بس ایسے ہی اٹھے اور ہم نے کہا نہیں, خدا دلوں کو دیکھتا ہے, وہ ہماری وہ ظاہراً کو نہیں دیکھتا. نہیں بھائی, خدا ہماری سستی کو بھی دیکھتا ہے, خدا ہمارے جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے فرق, کبھی کسی سے ملنے جائیں تو ہم فرق لباس میں جائیں, اور کبھی ہم خدا کی حضوری میں آئیں تو جیسے مسیح آ جائیں, گندے مندے کپڑے پہن کے آ جائیں. تو دوہرا وہ نظریہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر سب جگہ پہ جانا تو پھر ایک ہی لباس ہو. صحیح, تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے. بہرحال خدا لباس کی بات کر رہا ہے. لباس سے مراد ظاہراً نہیں, لباس سے مراد ہے جو پولس ذکر کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ ہمارے میں حیا کا بند باندھا ہو, اور ہم میں پرہیزگاری ہو, ہم میں جو ہے وہ تمام جو انجیلی اقدار ہے ان کا ذکر ہو. نیت صاف ہو کہ آج خدا کی گھر میں جا رہے ہیں اور خدا کے پاک بدن میں شراکت کے لیے ہم چاہ رہے ہیں. لیکن اکثر اوقات ہم لائق طور پر اس دعوت میں شامل نہیں ہوتے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم لائق طور پر جب بھی آئیں پورے ایمان کے ساتھ آئیں کہ آج ہم اس دعوت میں شرکت کرنے جا رہے ہیں جو خدا نے میں, تاکہ جب ہم اس ایمان کے ساتھ آئیں گے تو یقیناً خدا کی برکات, خدا کے معجزات ہماری زندگی میں رونما ہوں گے. کہ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے, مسیح خدا ان کے وسیلہ سے. آئیں ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ, میں مانتا ہوں خدا کا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, اور جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے, اور روح القدس کی قدرت سے پیدا پڑا, ہماری مریم سے اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, برزخ میں اترا, تیسرے روز میں اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, خدا کا معاذ و زندوں میں گزار کرنے والا. میں ایمان رکھتا ہوں اور روح القدس پر, پاک کلیسیا, مقدس شراکت, گناہوں کی معافی, جسم کے چیزیں اور ہمیشہ کی زندگی پر. آئیں جو خدا ان کے حضور اپنی منت التجائیں پیش کریں. آج خدا ان سے دعا کرتے ہیں پاک ماں کلیسیا کے لیے, کلیسیا رہنماؤں کے لیے, پاپا اعظم کے لیے, تمام کارڈینلز کے لیے, بشپ صاحبان کے لیے جو اس وقت جو ہے وہ سینٹ میں بیٹھے ہیں, اور سینٹ میں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. خدا اس سینٹ کی کامیابی کے لیے خدا ان سے برکت چاہتے ہیں. خدا کا روح ان کی سب کی رہنمائی فرمائے, اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں آج ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعا کی جائے, خاص طور پر چھوٹے بچے اینیل کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا یسوع کا پاک لہو سے صحت و برکت عطا کرے, اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ہماری دعا سن. موقع ہے کہ آپ بھی خدا ان کے حضور اپنی منت التجائیں پیش کریں.
और वो मुसीबत पर खुदा के नाम को जला दे और इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दावी करते हैं आज के कलाम और पैगाम के लिए जो हमने सुना, ये प्यारा खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम इस पैगाम के वसीला से हमेशा दूसरों के ईमान और तसल्ली का बाइस बने। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें पूरी दुनिया में अमन और सलाम के लिए, और खासकर जहाँ पर जंग बदल है, इसराइल और फ़लस्तीन के लिए, यूक्रेन और रूस के लिए, कि प्यारा खुदावंद लीडरों को अच्छी सोच दे, अच्छी समझ दे, ताकि वो दुनिया में अमन कायम कर सके। और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं आज एंजेलो स्टीफन के लिए। खुदा अपने पाक का उसे सेहत और बरकत अता करे और बीमारी वबा से परेशानी से तहफ़्फ़ुज़ अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं आज तमाम मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो फ़लस्तीन में और इसराइल में जो है मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। खुदा दोनों तरफ से उन तमाम लोगों की रूहों को हमेशा का आराम अता कर, उनकी तमाम इंसानी ख़ताओं गलती गुनाहों को माफ़ फरमा और उनके ख़ानदानों को तसल्लियत शफ़ी अता कर। और इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे आज दुआ करते हैं मसरूर खुशी की रूह के लिए, इलियास खुशी, महर मसीह, रहमत मसीह और रीटा रफ़ीक और ताज़ीम सुनहरा की रूह के लिए खुदा इन तमाम रूहों को अपने जवार रहमत में जगह अता करें। उनकी तमाम इंसानी ख़ताओं गलती गुनाहों को माफ़ फरमाए ताकि खुदा के बरगज़ीदों में शामिल हों। और इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। ऐसे दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आज़म के बाप के ज़ुरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, कुर्बानी के इन नज़ानों के साथ ही अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा। हम तेरे कहे पर अकीदत के साथ
یہ پاک عبادت ادا کرتے ہیں، عنایت کر کے ہم ان کے ذریعے آسمانی جلال میں شریک ہونے پائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تجھ مہربان خدا کو دنیا سے اتنی محبت تھی کہ تو نے ہمارے پاس ایک ایسا نجات دینے والا بھیجا جو سوائے گناہ کے باقی ہر چیز میں ہم جیسا انسان بن کر ہمارے درمیان رہے۔ ہم تو نافرمانی کے سبب سے سب کچھ کھو بیٹھے تھے، مگر اپنے پیارے بیٹے کی فرما برداری کو دیکھ کر تو نے پھر وہی سب کچھ ہمیں واپس کر کے ہم میں پیار کی وہی وجوہات پائیں جو تو نے اپنے بیٹے میں پاتا رہا۔ اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ مل کر شادمانی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں، قدوس قدوس آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے، عالم بالا کا روشن مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے، عالم بالا کا روشن۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک، ہر پاک چیز تجھے سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر اور روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندہ رحمت مسیح، مہر مسیح، خوشی فیلکس اور الیاس خورشید، تعظیم سنیرا اور ریٹا رفیق پر نظر کر، جنہیں تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح جی اٹھنے میں اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خداوند کی مبارک مانگ کا ہماری مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، تمام مبارک رسولوں اور مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد اور ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا قادر مطلق خدا باپ کو اور روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئیں سو مل کر خدا ان کی سکھائی دعا میں شامل ہوں۔ آئے ہمارے باپ، آسمان کا ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے،
اور جس ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض بخش، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا ہم سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع المسیح تو نے اپنے رسول سے کہا میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے آتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیں ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ اے خدا کے برے جان کے گناہوں کو پڑا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جان کے گناہوں کو پڑا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جان کے گناہوں کو پڑا جاتا ہے، ہمیں اسلام عزیز بہن اور بھائیو، یہ ہے خدا کا برہ ہمارا خدا یسوع المسیح جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور مبارک ہے ہم سب جو اس برہ کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ مسیح کا بدن، 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 مسیح کا بدن،
جب ہمارا خداوند ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم تجھ عظیم خداوند سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ جس طرح ہم پاک شراکت لے کر تیرے بیٹے کے پاک بدن اور خون سے پرورش پاتے ہیں، اسی طرح اس کی الہی ذات میں شرکت کریں، جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت سب پر نازل ہوتی رہے۔ یہ بات ہو چکی، خوشی اور سلامتی میں رہیں۔ شکر ہو